تو نواز شریف صاحب کو تو وہ عمران خان نے بہت اچھی بات کی کہ اللہ کی شان ہے کہ جب میں نے اسے جہاز پہ چڑھتے دیکھا، جب میں پینٹ کوٹ پہ دیکھا تو پتہ نہیں کون سا کرشمہ تھا کہ وہ پتہ نہیں جہاز قطر کا دیکھ کے وہ ایسے ہی ٹھیک ہو گیا ہے۔ اور خدا را ہم بھی اور ساری عوام بھی، اس کی تصویریں تو ہم نے نہیں دیکھی نا نواز شریف کی، نہ اسپتال کی نہ جیل کی، ٹھیک ہے، تو ہم نے بھی کہا کہ یا اسے آکسیجن لگی ہوئی ہوگی، وینٹیلیٹر پہ ہوگا، یا کوئی ڈرپ لگی ہوگی، یا کم سے کم یار خدا را نون لیگیوں کو تمہیں عقل ہی نہیں، نون لیگ والوں کو بھئی کم سے کم اس کو وردی تو یار مریض والی پہنا دو کہ یہ مریض ہمارا جا رہا ہے، اسٹیچر پہ تو لٹا دو، چلو تھوڑا ڈرامہ ہی کر دو نا، تاکہ عوام کو، عدالت کو، عمران خان کو موقع کیوں دے رہے ہو آپ؟ پی ٹی آئی کو آپ نے خود موقع دیا جناب، وہ کالے پینٹ کوٹ پجاروں میں سے اتر رہا ہے اور ایسے یہ انگوٹھا کر رہا ہے۔ وہ انگوٹھا کس کو دکھا رہا تھا؟ وہ انگوٹھا ہمارے قانون کو دکھا رہا تھا، وہ انگوٹھا ہمارے پی ٹی آئی کو دکھا رہا تھا، ہمارے ملک کو دکھا رہا تھا کہ اور نون لیگ کو، بھٹو کو، سب کو، یہ میں جا رہا ہوں۔ چھوڑنے والوں نے چھوڑ دیا، عمران خان کہتا رہا میں نے نہ رو نہیں دینا، جب میں نے اسے چھوڑنا نہیں ہے۔ باقی عمران خان نے تو نہیں چھوڑا، اس نے 7 ارب کی شرط رکھی تھی، تو 7 ارب کے آنے کے بعد تو پتہ نہیں اربوں خربوں ڈالر ہے، پر انہوں نے دیے اس لیے نہیں ہے نا 7 ارب۔ شہباز شریف بہت سیانا تھا، اس نے 7 ارب اس لیے نہیں دیا نا کہ یار اگر 7 ارب نکالیں تو باقی بھی نکالنے پڑ جائیں گے۔ یہ اسکیم تو ایک لڑائی کی تھی نا، انہوں نے کہا اگر 7 ارب دیے تو باقیوں کا بھی حساب دینا پڑے گا کہ یار یہ 7 ارب کہاں سے آ گئے۔ انہوں نے کہا بھائی ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں ہے۔ عدالت کا اللہ بھلا کرے جناب لاہور ہائی کورٹ کا، جنہوں نے میرے خیال 20 روپے کے اسٹامپ پہ چھوڑ دیا۔ ضمانت بھی کس کی لے لی؟ جس کا بیٹا خود بگوڑا ہے، ٹھیک ہے، جس کا جوائی خود بگوڑا، وہ پہلے ہی بھاگے ہوئے ہیں، جس کا سمدھی ان کا رشتہ دار ہی بنتا ہے نا، وہ اپنا وزیر خزانہ جو تھا اسحاق ڈار صاحب ہونی، وہ پہلے ہی مفرور ہوا پڑا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور ضمانت بھی کس کی لی؟ جس کے اوپر خود میں ملزم ہوں، میرے پہ کیس چل رہا ہے، میں آپ کی ضمانت دے رہا ہوں، بھائی جان ایسا جانے دو جی، میں ایتھے ہی ہوں۔ اور میرے بھائی خدا کا خوف کرو، خود بھی ساتھ چلا گیا، اور خود بھی ساتھ چلا گیا، مجھے لوٹ رہے ہیں۔ وہ مائیکل جیکسن والی ٹوپی پہنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، وہ 007 والا اس نے کوڈ پہنا ہوا ہے۔ یہ کیا قانون ہے؟ یہ سب میرے بھائی قانون میرے لیے، قانون آپ کے لیے، قانون ایک ٹھیلے والے کے لیے، ایک غریب کے لیے، امیر کے لیے کیا قانون ہے بھائی؟ جاؤ چوک پہ 4 بندے مارو، ٹھیک ہے جی، پیسے لگاؤ اور باہر آ جاؤ۔ وہ جسٹس قیوم والی بات آ جاتی ہے نا، وہ شہباز شریف صاحب نے فون کیا تھا یار میرے بندے نہیں چھوڑنے نہیں یار، ہینگ کر دے ہون کر دو، ٹینشن نہیں ڈالو جی شہباز صاحب، اسی چھوڑ دینے نے بندے۔ میری عدالت سے بہت محبت ہے، پاک آرمی سے بہت محبت ہے، رینجر سے بہت محبت ہے، پولیس والوں سے محبت ہے، کیونکہ قانون ہے تو ہم ہیں، اگر قانون نہ ہو تو ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، کوئی ویلیو بھی نہیں ہے۔ مجھے ان سب سے پیار ہے، پر خدارہ جو ان کے اندر کالی بھیڑیں ہیں نا، جس محکمے میں بھی ہیں، خدارہ ان کو آپ باہر نکالیں، جن کی وجہ سے اسلام بدنام ہوتا ہے، جن کی وجہ سے ملک بدنام ہوتا ہے، جن کی وجہ سے قانون بدنام ہوتا ہے۔ ہم ابھی تک ان ناروں کی سیاست میں لگے ہوئے ہیں، میرے بھائی ادارے کس طرح مضبوط ہوں گے؟ ان میں سے اداروں نے خود کالی بھیڑوں کو باہر نکالنا ہوگا، تب جا کے جو انصاف ہے وہ نچلی سطح پہ آئے گا۔ اب وہ کیا ہے، وہ ادھر بھی گیا ہے جناب، ہاتھ ہلا رہا ہے، گاڑی میں سے باہر نکلا ہے، گاڑی میں سے باہر نکل کے وہ ہاتھ ہلا رہا ہے جناب، کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے، اسے لینے والے بھی آئے ہیں، نعرے مارنے والے بھی آئے ہوئے ہیں، ابھی بھی وہ چل کے جا رہا ہے۔ اور یار خدا را ایک لاٹھی لے دیتے یار 200-250 روپے کی نواز شریف کو، لڑکھڑا کے تو جاتا۔ شرجیل میمن تھا وہ سندھ والا، اس میں بھی کرپشن ہوئی ہے۔ ڈاکٹر وہ آسم تھا جو پیٹرولیم کا وزیر تھا ہمارا، اس کو بھی چھوڑ دیا، پتہ نہیں کروڑوں اربوں روپے اس پہ بھی تھے۔ ان ظالموں کو بھی، وہ تو کم سے کم چھڑی تو لے آتے تھے نا۔ اب میں قانون سے یہ پوچھتا ہوں نا، سندھ والے قانون سے پوچھتا ہوں کون سا قانون تھا؟ ان کو بھی چھوڑ دیا، اربوں خربوں روپے ان پہ کرپشن تھی۔ وزیر پیٹرولیم پہ بھی وہ جو سابقہ پیپل پارٹی والا تھا ڈاکٹر آسم، اس پہ بھی ساری کرپشن تھی۔ وہ سارے یار کدھر گئے؟ قانون میرے بھائی ہمارے لیے، قانون اس کے لیے جو 2 وقت کی حلال کی روٹی کماتا ہے۔ میں آج آپ کو یہ مزے کی بات بتاتا ہوں، جو چرس پاؤڈر جواریوں کا کام کرتے ہیں، جو اسمگلنگ کا کام کرتے ہیں، جو حرام کا کھاتے ہیں، قانون ان کے لیے ہے ہی نہیں۔ میں اپنے دل کی بات کر رہا ہوں، مجھے کسی نے کچھ نہیں کہا، میں نے کہا نا جو اوپر سے بات آتی ہے نا، جو اللہ کی طرف سے بات آتی ہے، وہ اندر تحریر آ جاتی ہے۔ قانون نے 2 وقت کی جو روٹی بیچارہ کماتا ہے نا، اس کو پکڑو، کدھر آ رہا ہے، کدھر جا رہا ہے، مزدور آدمی کو پکڑ لیا، اس سے جو 500-700-800 وہ بھی لے لیا۔ یہ قانون ہے۔ ہماری عوام کی سوچ عمران خان نے یا کسی نے کیا یار بدلی کرنی ہے؟ ہمارے حالات ایسے ہی رہیں گے۔ ہم جو کرسی پہ بیٹھا ہو نا، میرے سمیت کوئی کرسی پہ کوئی بھی بیٹھا ہو، ہم اسے دیتے ہیں گالیاں، اور یہ فلانا ہے، یہ اس طرح ہے، یہ جابر ہے، یہ ظالم ہے، اس نے ٹیکس لگا دیے، اس نے قرضے اٹھا لیے، اس نے یہ کر دیا، پاکستان کو کھا گیا ہے، ہم برباد ہو گئے ہیں۔ جب وہ چلا جاتا ہے اچھے کام کر کے جائے یا ملے جلے کام کر کے جائے، بعد میں کہتے ہیں او ہو ہن ایک کون آ گیا یار، وہ پہلے والا صحیح سی، ٹھیک ہے، وہ کچھ ہی نہیں کرتا سی، وہ نہیں کرتا سی، ٹیکس گھٹ لاندہ سی، مہنگائی ہی نہیں کرتا سی، یہ وہ ہے، پٹرول اتنا رہتا تھا، ڈالر اتنا رہتا تھا، پاؤنڈ اتنے رہتے تھے، وہ بھی دن پر رات گالیاں کھا رہا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ سارے منافق ہیں میرے بھائی۔ پہلے خود کہتے ہیں یہ صحیح تھا، جب وہ آیا کہتے ہیں اب یہ غلط۔ میں نے کہا نا جو کرسی پہ بیٹھا ہوگا اس کو ہم نے کہنا یہ غلط ہے، جب وہ چلا جاتا ہے پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ والا
صحیح تھا. مولانا فضل الرحمان صاحب نے آج اے پی سی کا اجلاس بلایا ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے کل یہ بیان دیا تھا کہ 3 ماہ میں ہم تبدیلی لائیں گے, 3 ماہ میں وزیر اعظم عمران خان صاحب کو ہٹا دیں گے اور نیا وزیر اعظم لائیں گے. اس کے والے سے کیا کہتے ہیں آپ؟ یارا جی اب تو میں ان کے بارے میں کیا کہوں. مولانا تو میں نہیں کہتا, مولانا کو ایک سائڈ پہ رکھیں, بہت ہی تہذیب والا اسلامی نام ہے, اچھا نام ہے. فضل الرحمان صاحب نے یہ جو ابھی یہاں اسلام آباد میں آ کے ڈرامہ کیا, ٹھیک ہے, مدرسے کے بچے لے آیا اور جتنے ہمارے دینی تبلیغی بھائی تھے ان کو بھی لے آیا, جیسے یہاں پہ جہاد کرنے کے لیے آ رہا ہے. میرا خیال اس سے بہتر تھا, اسلام آباد سے بہتر تھا کشمیر چلا جاتا تو شاید اس کا نام بہت اچھے لفظوں میں اٹھایا جاتا. ٹھیک ہے, 15-16 دن اسلام آباد کو لاک ڈاؤن کیا, جتنے تک بریانی قورمہ اور حلوہ چلتا رہا, ان کا جلوہ بھی چلتا رہا ہے. پھر پتہ نہیں واللہ عالم کوئی ڈیل ہوئی ہے, کیا ایسے آفر ہوئی ہے, کیا ہوا ہے, کیا کچھ نہیں, کوئی پتہ نہیں, کوئی پیسے شیسے کی آفر ہوئی ہوگی, ڈالر یا پاؤنڈ کا سارا چکر چل رہا ہے. کیونکہ میں نے ان کا ایک انٹرویو بھی دیکھا ہے جس میں ایک صحافی کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مجھے کیا کون سی آفریں ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, مجھے فلانا وزیر بنانے کی ہے, یہ ہوا ہے, وہ ہوا ہے, مجھے پتہ نہیں بلوچستان کی حکومت مجھے دے رہے ہیں, گورنر بنا رہے ہیں, پتہ نہیں وزیر اعلیٰ بنا رہے ہیں. سمجھ آ گئی. یہ میرے بھائی سب ٹوپی ڈرامہ ہے. عوام کو میرے خیال میں یہ بات سمجھ آ جانی چاہیے کہ یہ آخر چاہتا کیا ہے. ٹھیک ہے, بارش ہوئی ہے اسلام آباد میں پچھلے دنوں میں, وہ بیچاروں کے پاس میرے خیال ہے رہنے کے لیے ٹینٹ بھی صحیح نہیں تھے, وہ شاپر ہی تھے بیچاروں نے, وہ شاپر کیے ہیں سردی سے. کوئی میرے خیال ہے 1-2 بیچارے وفات بھی پا گئے تھے, باقی بیمار ہو گئے تھے. تو یہ جناب ادھر میرے خیال میں اپنے بنگلے میں سو رہا ہے. یا چودھری شجاع صاحب کے پاس گیا تھا حلوہ کھانے کے لیے, اور پیچھے کارکن بیچارے مر رہے ہیں. ہماری عوام کی سوچ عمران خان نے یا کسی نے کیا یار بدلی کرنی ہے. ہمارے حالات ایسے ہی رہیں گے. ہم جو کرسی پہ بیٹھا ہو نا, میرے سمیت کوئی کرسی پہ کوئی بھی بیٹھا ہو, ہم اسے دیتے ہیں گالیاں, اور یہ فلانا ہے, یہ اس طرح ہے, یہ جابر ہے, یہ ظالم ہے, اس نے ٹیکس لگا دیے, اس نے قرضے اٹھا لیے, اس نے یہ کر دیا, پاکستان کو کھا گیا ہے, ہم برباد ہو گئے ہیں. جب وہ چلا جاتا ہے اچھے کام کر کے جائے یا ملے جلے کام کر کے جائے, بعد میں کہتے ہیں او ہو ہوں ایک کون آ گیا یار, وہ پہلے والا صحیح سی. ٹھیک ہے, وہ کچھ ہی نہیں کرتا سی, وہ نہیں کرتا سی, ٹیکس گھٹ لاندہ سی, مہنگائی ہی نہیں کرتا سی, یہ وہ ہے, پٹرول اتنا رہتا تھا, ڈالر اتنا رہتا تھا, پاؤنڈ اتنے رہتے تھے. تو کہنے کا مقصد ہے جب تک ہم نے اپنے اندر کو صاف نہیں کرنا نا, اپنی حسد, اندر کا بغض, پالٹی بازی, نعرے بازی, ان چیزوں میں سے ہم جب نہیں نکلیں گے نا میرے بھائی, تو ہمارا پھر اللہ ہی حامی و ناصر ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ تو خود قرآن پاک میں فرما رہا ہے نا کہ جیسی عوام ہوگی ویسے حکمران ہوں گے. میں تو کہتا ہوں میں صحیح ہوں تو عمران خان بھی صحیح ہے, میں کہتا ہوں میں غلط ہوں تو عمران خان بھی غلط ہوگا. ٹھیک ہے, پھر ایک بندہ جب آتا ہے 5 سال کے لیے, ہم اسے کام ہی نہیں کرنے دیتے, وہ بھی اس نے 4 مہینے 2 مہینے 3 مہینے لگائے نہیں ہوتے. ٹی وی پہ اینکر بیٹھ جاتے ہیں جن کی ماشاءاللہ 8-8 10-10 لاکھ روپے تنخواہ ہے. کوئی جیو پہ بیٹھ گیا, کوئی سما پہ بیٹھ گیا, کوئی ARY پہ بیٹھ گیا, دنیا نیوز پہ بیٹھ گئے. ہاں جی, رات کو اپنی عدالت لگا لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی, اس بیچارے نے 1 روپے کا کام کیا ہو تو کہتے ہیں جی اس نے تو آگ لگا دی, ملک لوٹا گیا, برباد ہو گیا. اب کیا ہوگا؟ میرے خیال میں اگر ٹی وی بند کر دیا جائے نا تو انسان کی سوچ ختم ہو جاتی ہے کہ بھائی یار سب امن ہی ہے. جیسے آپ ٹی وی آن کرو, مجھے تو یہ اپنے میڈیا والے یہ عجیب و غریب ہی لگتے ہیں جو خبروں والے ہیں, کیسی خبریں نشر کر رہے ہوتے ہیں. اللہ کرتا ہے کہ جیسے زلزلہ آنے والا ہے, کچھ سیلاب آنے والا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اب یار میرے بھائی ہم تو اللہ سے خیر ہی مانگ رہے ہیں کہ آگے کوئی خیر و برکت والا کام ہو, کوئی یہ 5 سال پورے کرے, کوئی ملک کو سیدھا کرے. ایک گھر ایک دکان نہیں چلتی, پورا ملک اس نے چلانا ہے. کشمیر کی پالیسیاں بھی کرنی ہیں, اپنی پالیسیاں بھی اپنانی ہیں. سی پیک کا بھی معاملہ بیچ میں ہے, ہمارے اپنے معاملات بھی ہیں, ٹیکسز ہیں, قرضے ہیں, IMF ہیں. ایک بندہ اب کیا وہ ملک کو کیا کنٹرول کرے, وہ بھی دن پر رات گالیاں کھا رہا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ سارے منافق ہیں میرے بھائی. پہلے خود کہتے ہیں یہ صحیح تھا, جب وہ آیا کہتے ہیں اب یہ غلط. میں نے کہا نا جو کرسی پہ بیٹھا ہوگا اس کو ہم نے کہنا یہ غلط ہے. جب وہ چلا جاتا ہے پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ والا صحیح تھا. اب مولانا صاحب نے کیا کیا؟ ٹھیک ہے, بھٹو نے بھی آگے کر دیا, نون لیگ نے بھی آگے کر دیا, اور بیچ میں سے وہ ہٹ گئے. بیچارے نے بڑی مشکل کرتا نا, دھرنا دیتا نا. عمران خان نے جس طرح دیا ہے 4 مہینے دیا تو 4 مہینے یہ بیٹھتا نا, 1 مہینہ ہی بیٹھ جاتا. اس سے تو 15-16 دن بھی پتہ نہیں کتنی مشکل سے گزارے, تو اسے ٹھنڈ لگتی ہوگی. ویسے موٹے بندے ہو نا جو حلوہ کھانے والے ہیں, ان کو ویسے بھی ٹھنڈ بہت لگتی ہے, اور بیچارہ اس کو گرمی میں نکلنا چاہیے تھا. گرمی میں وہ 2-2.5 مہینے فضل الرحمان صاحب جو ہے نا وہ کاٹ لیتے, سردی ان سے برداشت نہیں ہوئی. ٹھیک ہے جی, بیچارے کارکنوں کو بھی ذلیل و خوار کیا اپنے, ان کو بھی اللہ پاک ہدایت دے یار. روڈ بند کر رہے ہو, ابھی جگہ جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ٹھیلے لگا کے, جناب کس کو روک رہے ہیں؟ کوئی مریض جا رہا ہوگا, کسی کی شادی برات ہوگی,
کسی کے اور کاروباری 100 معاملات ہوں گے، ان کو وہ روک رہے ہو، بھائی اس طرح یہ ملک آزاد کر رہے ہیں یا آپ ملک کا بیڑا غرق کر رہے ہو؟ اس طرح ملک اس طرح آزادی مارچ یہ ہوتا ہے؟ وہ بھائی میرے اس قوم کا اللہ ہی حافظ ہے، ہمارا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ ڈالر ابھی کتنا پہ پہنچا ہے؟ 156 پہ پہنچا ہے۔ یہ ڈالر 656 پہ بھی چلا جائے گا نا تو ہمیں نصیحت نہیں آنی، ہم نے کہنا ہے جی جناب جی بھٹو، ٹھیک ہے جی، ہم نے کہنا ہے جی نواز شریف، مریم نواز زندہ آباد، شہباز شریف زندہ آباد، ٹھیک ہے جی فلانا زندہ آباد۔ ارے بھائی نعروں سے نکلو، خدا را دنیا چاند پہ پہنچ گئی ہے، ہمیں یہاں پہ بجلی نہیں مل رہی، ہمیں یہاں پہ پانی نہیں مل رہا، ابھی سردی آئی نہیں ہے، ہماری گیس پہلے ہی غائب ہو گئی ہے۔ خدا را میری عمران خان سے یہ بھی اپیل ہے یار مہربانی کرو میرے بھائی، آپ گاڑیوں کی گیس تو بند کر دو، جو سی این جی پہ لائنیں لگتی ہیں یار، اگر بندہ 10 لاکھ کی گاڑی لے سکتا ہے نا، اس میں پیٹرول اور ڈیزل بھی ڈلوا سکتا ہے۔ خدا را یا ہمارے گیس کے چولہے تو آپ ٹھنڈے مت کرو نا، ٹھیک ہے جی، ایک کارکن کی حیثیت سے آپ ہمارے لیڈر ہو، پر آپ اپنی یار کم سے کم کوئی ایسی پالیسیاں تو بناؤ کہ غریب کو کوئی ریلیف تو ملے۔ پہلے بھی کہا ہے دال آٹے چینی پہ بھائی فوکس کرو، ٹماٹر 400 روپے کلو بک رہے ہیں کراچی میں، ابھی راولپنڈی میں میرے خیال میں 200 روپے پہ آ گیا ہے ٹماٹر، وہ ایران سے ٹریلے بھر کے آئے، وہ کدھر گئے میرے بھائی؟ وہ بھی منافع خوروں نے ہضم کر لی ہوں گے، عمران خان کو اب کیا پتا وہ ٹریلے کدھر گئے ہیں؟ وہ تو وزیر اعظم ہے نا، اس نے تو یہ فائل چیک کرنی، یہاں سے آئے اور یہاں چلے گئے، چلو جی مور لاؤ سین لاؤ تو کم ختم ہے۔ میرے بھائی خدا را کوئی پالیسیاں بناؤ، یہ منافع خور جتنے سود خور ایجنٹ بیٹھے ہیں، کمیشن ایجنٹ بیٹھے ہیں، جن کے گودام بھرے ہوئے چیزوں سے، ان پہ اپنی پالیسیاں بناؤ، ٹھیک ہے، تاکہ غریب کو ریلیف ملے۔ ایک اپلیکیشن ڈالیں، سہولت پروگرام کی ڈالیں، کوئی اور کریں کہ ہمیں پتہ چلے کیا ریٹ ہے، کمپلین کرنی ہو، مجھے بھی وہ بھی پتہ چلا جو ان کا جو کمپلین کا ایک وہ سسٹم بنا ہوا تھا وہ بھی مطلب نہیں جام ہو گیا، اس میں بھی جو ہے نا پٹواری شامل ہو گئے ہیں، کمپلین عمران خان تک، وزیر اعظم تک ہماری کمپلین ہی نہیں جاتی تھی۔ اس ملک میں انصاف کیسے ہوگا؟ اب آپ بہتر جانتے ہو، ہم آپ کتنی باتیں کریں، کتنوں کو شعور جگائیں میرے بھائی، یہاں پہ لوگوں کے ذہن جو ہے نا جام ہو گئے ہیں، زنگ لگ گئے ہیں، ان کو ذرا سا مروڑا جائے گا نا تو وہ لو ہے نا وہ ٹوٹ جائے گا۔ خدا را اللہ تعالیٰ اوپر سے کوئی فرشتے بھیجے، کوئی رحمت بھیجے ہمارے لیے کہ ہمارا کوئی عقل اور شعور جاگے، جو ہمارے لیے کوئی اگر لیڈر آیا ہے تو اس کا ساتھ دیں اور کوئی برداشت کریں۔ ہماری اور میری تو اور سمجھ میں کچھ بھی نہیں ہے، آپ بہتر جانتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میاں صاحب علاج کی غرض سے باہر گئے ہیں، لندن علاج کے لیے گئے ہیں، 4 ہفتے کا انہوں نے ٹائم لیا ہے، شہباز شریف صاحب نے ضمانت دی ہے، تو کیا کہتے ہیں میاں صاحب واپس آئیں گے؟ اب یار میرے بھائی یہ عدالت کا معاملہ ہے بھائی جی، میں اب عدالت کے بارے میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا، قانون ہے ہمارا، چیف جسٹس ہیں ماشاءاللہ، لا انہوں نے پڑھا ہوا ہے، انہیں ہم سے زیادہ سمجھ ہے، بوجھ ہے، ویسے کیوں بات کر دیں، پر یہ ہے کہ یار اس قانون میں یہ بات عمران خان کے ساتھ ہوں میں کہ امیر کے لیے، غریب کے لیے، بڑے اور چھوٹے کے لیے قانون ہمارے لیے ایک جیسا نہیں ہے۔ جہاں ابھی ایک چھوٹی سی لڑائی ہو جائے، کوئی توڑ پھوڑ ہو جائے، ابھی ملازم ہمیں آئیں گے یہاں سے پکڑ کے لے جائیں گے، ٹھیک ہے، انہیں 5-10 ہزار دیا تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ ہمارے پہ ایف آئی آر جھوٹی کر دیں گے، پھر ہم نے ذلیل ہونا ہے 3 سال عدالتوں میں، ٹھیک ہے۔ ایک چھوٹا موٹا میرے دوست کا کیس بن گیا تھا جناب، وہ روڈ پہ گئے، انہوں نے احتجاج کیا، ٹائر وائر کو آگ لگائی ہے، کوئی توڑ پھوڑ نہیں کی تھی، ٹھیک ہے جی، پولیس والوں نے دوسری پارٹی سے مل کے جناب وہ پرچہ ٹھوک دیا جناب، انہوں نے وال چاکنگ کی ہے جناب، انہوں نے توڑ پھوڑ کی، انہوں نے یہ کیا ہے وہ کیا ہے، وہ بندے اٹھائے ہیں جناب، انہوں نے ایف آئی آر کر دی، پوچھا ہی نہیں ہے کون ہے اس میں کون نہیں ہے، ٹھیک ہے، 15-16 بندے 2.5 سے 3 سال تک ذلیل ہوتے رہے، ٹھیک ہے جی جناب۔ میں خود جاتا رہا ہوں اپنے دوست کے ساتھ جناب، وہ جج کے سامنے کھڑے ہوتے تھے، جج پوچھتے ہی نہیں ہو بھائی وہ کیتا گئے تو سا وہ کس جرم میں آئے ہو میرے بھائی، کیا ہاں بھائی وہ دیکھ رہے ہاں جی فلانے پورے ہو ہاتھ اٹھاؤ جناب، اس میں داڑھیوں والے بزرگ بھی تھے، ٹھیک ہے جی، وہ بھی تھے جنہوں نے تھانے کچہری کا کبھی منہ بھی نہیں دیکھا، وہ بیچارے ہاں جی حاضر ہے جی حاضر ہے، ہاں جی ٹھیک ہے جی تاریخ پا دو جی، 500 روپے اس منشی کو دے رہے ہیں جو جج کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، اس کی بھی اللہ معاف کرے کوئی رات کو مکا ہوگی، وہ جا رہے ہیں جناب، کوئی 2.25 سال گزرے ہیں، سردی میں جا رہے ہیں، گرمی میں جا رہے ہیں، بارش میں جا رہے ہیں جناب، کوئی 3 سال بعد وہ میرے خیال ہے کوئی 3 کے 4 جج بھی چینج ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے جی جناب، پھر ایک جج کو رحم آیا ہو بھائی ظالم دے ہو بچے ہو تسی جے آ رہے ہو 3 سال سے کیتا کہ اس نے کوئی فائل ہماری پڑھی ہے، انہوں نے فائل دوستوں کی پڑھی جناب، ہاں جی یہ کام ہوا تو وہ تمہارے جو سامنے جو جس کا مقابلہ ہے جس نے کرایا وہ کدھر ہے، وہ جو حاضر ہی نہیں ہوا، جس نے ہم پہ کیس کیا وہ حاضر ہی نہیں ہو رہا ہے جناب، جج نے کہا جی ڈسمس کرو یہ تو بے قصور ہے، اللہ اس کو بھائی بھلا کرے، اس نے ان کی جان چھڑوا دی، یہ کیا اس کو قانون آپ کہتے ہو؟ میری چیف جسٹس سے بھی یہ ہدایت ہے میرے بھائی، آپ کوئی چھوٹا موٹا کوئی ایف اے پڑھا کوئی بی اے پڑھا مجسٹریٹ چھوٹا موٹا تھانے کے اندر بٹھائیں، کم سے کم وہ پٹواری نہ ہو کھاؤ نہ ہو،
وہ یہ دیکھیں کہ کس پہ پرچہ ہونا چاہیے, کس پہ پرچہ نہیں ہونا چاہیے. یہ جھوٹے پرچے کر دیتے ہیں, پیسوں کا سارا چکر چل رہا ہوتا ہے, ذلیل و خوار ہونا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, جب آگے کیس جائے تو اس کی سنوائی بھی ہو. یہاں ججوں کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا بھائی جان. میں اپنے دوست کے ساتھ اتنی فائلیں پڑی ہوئی ہیں جناب. ٹھیک ہے, ایک جج ہے, مثال کے طور پہ ایک جج ہے, اس کے پاس ایک دن میں 200 کیس ہیں. اب مجھے یہ بتائیں, 8 بجے عدالت لگتی ہے, 4 بجے ہوتی ہے چھٹی, 8 گھنٹے میں اب آپ وہ ملٹیپلائی کر دو نا کم سے کم 200 کیسوں کو, وہ کیسے سنے گا؟ اس نے تو یہ کہنا ہاں جی حاضر ہو, ٹھیک ہے جی سین مارو جی, 10 دن بعد 15 دن بعد کوئی بیچارے آؤٹ آف سٹی بھی آتے ہیں, کوئی کسی سے ادھار اٹھا کے آتے ہیں, کوئی بیچارہ ہسپتال میں اپنا مریض چھوڑ کے آتا ہے, کہا جی مجھے جج صاحب نے بلایا, میں نے عدالت میں جانا ہے. تو میں اپنے چیف جسٹس صاحب سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ خدا را کوئی ایسا قانون بنائے جو غریب کو ریلیف ملے. میں نہیں میں کہتا کہ نواز شریف کے کیس میں کیا ہوا ہے اور کیا نہیں, وہ آپ عدالت بہتر جانتی ہے. کیا وہ بیمار تھا؟ کیونکہ جج صاحبان نے بھی تو وہ فائلیں دیکھی ہیں نا کہ اس کی کڈنی فارغ ہے, اس کو ذیابطیس بھی ہے, شوگر بھی ہے, پلیٹیں اوپر نیچے جا رہی ہیں, تو اس بنا پہ فیصلہ کیا گیا ہے نا. ٹھیک ہے جی, میں عمران خان کے ساتھ ہوں اس بات کے لیے, میں بالکل 100% متفق ہوں. کوئی ایسا قانون بنایا جائے کہ نچلی سطح پہ ریلیف دیا جائے, تھانے کی کوئی ایسی پالیسی بنایا جائے. عمران خان کو بھی میں یہ کہتا ہوں, انہوں نے کہا کہ میں ادارے ٹھیک کروں گا, پہلے آپ پولیس کو ٹھیک کر دو. عمران خان صاحب سے خان صاحب نے کل یہ اعلان کر دیا کہ انتظامی تبدیلیاں ہونے لگی. بھائی انتظامیہ تبدیلی ہونی چاہیے. میں نے پہلے بھی کہا بلدیات کا الیکشن لاؤ میرے بھائی. بلدیات کدھر ہے؟ ایم پی اے نے ہماری بجلی تھوڑی ٹھیک کرنی ہے, ایم پی نے ہمیں پانی تھوڑی دینا ہے. ایم پی اے یا ایم این اے نے کیا تھانے کا کیا کام کرنا ہے, یا کون سی سڑکیں بنانی, کون سی گلیاں بنانی ہیں؟ میرے بھائی یہ بلدیات کا کام ہے. خدا را آپ بلدیات پہ اتنا لیٹ مت جائیں جیسے نون لیگ گئی تھی. آپ خدا را بلدیات کو لے کے آئیں جلدی تاکہ عوامی نمائندے منتخب ہو. تعلیم کی کوئی شرط ہو, کوئی اتنی زیادہ شرطیں بھی نہ رکھیں, کیونکہ سمجھدار جو ہیں وہ اتنے زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں. پڑھے لکھوں میں نا زیادہ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے, وہ تو کسی کی بات نہیں سنتے, وہ تو ناک میں مکھی بھی نہیں بیٹھنے دیتے جس نے اگر 12-14 کلاسیں پڑھ لی ہوں تو. لہٰذا بلدیاتی نظام میں بھی ایک تعلیم کا اگر سیٹ اپ ہو تو وہ ایک درمیانے قسم کا ہو جس میں مڈل بھی آ سکے, جس میں پرائمری والا بھی آ سکے. کیونکہ اگر کوئی 40 سال کا یا 45 سال کا ہے, اگر اس نے پرائمری بھی کی ہوئی ہے نا آج سے 20-25-30 سال پہلے کی, تو وہ پرائمری بھی آج کے ایم ایس سی کا مقابلہ کرے گی, کیونکہ اس کا تجربہ زیادہ ہوگا. ٹھیک ہو گیا, کیونکہ جو پرانے بزرگ ہوتے ہیں نا ان کی تو اتنی تعلیمیں تو نہیں ہوتی نا. تو ایسے بندوں کو لے کے آنا ہے جن کی کم سے کم عقل ہو, ذہانت ہو, جن میں جذبہ ہو کام کرنے کا, پھر ہی ہوگا. ورنہ ہمارے کام کاج تو اللہ ہی حافظ ہے. اور بات رہے گی, آپ نے نواز شریف والے کیس کی بات کی ہے نا, تو نواز شریف صاحب کو تو وہ عمران خان نے بہت اچھی بات کی کہ اللہ کی شان ہے کہ جب میں نے اسے جہاز پہ چڑھتے دیکھا, جب میں پینٹ کوٹ پہ دیکھا, تو پتہ نہیں کون سا کرشمہ تھا کہ وہ پتہ نہیں جہاز قطر کا دیکھ کے وہ ایسے ہی ٹھیک ہو گیا ہے. اور خدا را ہم بھی اور ساری عوام بھی, اس کی تصویریں تو ہم نے نہیں دیکھی نا نواز شریف کی, نہ اسپتال کی نہ جیل کی. ٹھیک ہے, تو ہم نے بھی کہا کہ یا اسے آکسیجن لگی ہوئی ہوگی, وینٹیلیٹر پہ ہوگا, یا کوئی ڈرپ لگی ہوگی, یا کم سے کم یار خدا را نون لیگیوں کو تمہیں عقل ہی نہیں, نون لیگ والوں کو بھائی کم سے کم اس کو وردی تو یار مریض والی پہنا دو کہ یہ مریض ہمارا جا رہا ہے, اسٹیچر پہ تو لٹا دو. چلو تھوڑا ڈرامہ ہی کر دو نا, تاکہ عوام کو, عدالت کو, عمران خان کو موقع کیوں دے رہے ہو آپ؟ پی ٹی آئی کو آپ نے خود موقع دیا جناب, وہ کالے پینٹ کوٹ پجاروں میں سے اتر رہا ہے اور ایسے یہ انگوٹھا کر رہا ہے. وہ انگوٹھا کس کو دکھا رہا تھا؟ وہ انگوٹھا ہمارے قانون کو دکھا رہا تھا, وہ انگوٹھا ہمارے پی ٹی آئی کو دکھا رہا تھا, ہمارے ملک کو دکھا رہا تھا کہ اور نون لیگ کو, بھٹو کو, سب کو یہ میں جا رہا ہوں. چھوڑنے والوں نے چھوڑ دیا. عمران خان کہتا رہا میں نے نہ رو نہیں دینا, جب میں نے اسے چھوڑنا نہیں ہے. باقی عمران خان نے تو نہیں چھوڑا, اس نے 7 ارب کی شرط رکھی تھی, تو 7 ارب کے آنے کے بعد تو پتہ نہیں اربوں خربوں ڈالر ہے, پر انہوں نے دیے اس لیے نہیں ہے نا 7 ارب. شہباز شریف بہت سیانا تھا, اس نے 7 ارب اس لیے نہیں دیا نا کہ یار اگر 7 ارب نکالے تو باقی بھی نکالنے پڑ جائیں گے. یہ اسکیم تو ایک لڑائی کی تھی نا, انہوں نے کہا اگر 7 ارب دیے تو باقیوں کا بھی حساب دینا پڑے گا کہ یار یہ 7 ارب کہاں سے آ گئے. انہوں نے کہا بھائی ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں ہے. عدالت کا اللہ بھلا کرے جناب لاہور ہائی کورٹ کا, جنہوں نے میرے خیال 20 روپے کے اسٹامپ پہ چھوڑ دیا. ضمانت بھی کس کی لے لی؟ جس کا بیٹا خود بگوڑا ہے, ٹھیک ہے, جس کا جوائی خود بگوڑا, وہ پہلے ہی بھاگے ہوئے ہیں, جس کا سمدھی ان کا رشتہ دار ہی بنتا ہے نا, وہ اپنا وزیر خزانہ جو تھا اسحاق ڈار صاحب ہونی, وہ پہلے ہی مفرور ہوا پڑا ہے. ٹھیک ہے جی, اور ضمانت بھی کس کی لی؟ جس کے اوپر خود میں ملزم ہوں, میرے پہ کیس چل رہا ہے, میں آپ کی ضمانت دے رہا ہوں, بھائی جان ایسا جانے دو جی, میں ایسے ہی ہوں. اور میرے بھائی خدا کا خوف کرو, خود بھی ساتھ چلا گیا, اور خود بھی ساتھ چلا گیا. مجھے لوٹ رہے ہیں. وہ مائیکل جیکسن والی ٹوپی پہنی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, وہ 007 والا اس نے کوڈ پہنا ہوا ہے. یہ کیا قانون ہے؟ یہ سب میرے بھائی قانون میرے لیے, قانون آپ کے لیے, قانون ایک ٹھیلے والے کے لیے, ایک غریب کے لیے, امیر کے لیے کیا قانون ہے بھائی؟ جاؤ چوک پہ 4 بندے مارو,
ٹھیک ہے جی پیسے لگاؤ اور باہر آ جاؤ. وہ جسٹس قیوم والی بات آ جاتی ہے نا. وہ شہباز شریف صاحب نے فون کیا تھا یار میرے بندے نہیں چھوڑنے نہیں یار ہینڈ کر دے ہون کر دو. ٹینشن نہیں ڈالو جی شہباز صاحب اسی چھوڑ دینے نے بندے. میری عدالت سے بہت محبت ہے, پاک آرمی سے بہت محبت ہے, رینجر سے بہت محبت ہے, پولیس والوں سے محبت ہے, کیونکہ قانون ہے تو ہم ہیں. اگر قانون نہ ہو تو ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے, کوئی ویلیو بھی نہیں ہے. مجھے ان سب سے پیار ہے, پر خدارہ جو ان کے اندر کالی بھیڑیں ہیں نا جس محکمے میں بھی ہیں, خدارہ ان کو آپ باہر نکالے جن کی وجہ سے اسلام بدنام ہوتا ہے, جن کی وجہ سے ملک بدنام ہوتا ہے, جن کی وجہ سے قانون بدنام ہوتا ہے. ہم ابھی تک ان ناروں کی سیاست میں لگے ہوئے ہیں. میرے بھائی ادارے کس طرح مضبوط ہوں گے؟ ان میں سے اداروں نے خود کالی بھیڑوں کو باہر نکالنا ہوگا, تب جا کے جو انصاف ہے وہ نچلی سطح پہ آئے گا. اب وہ کیا ہے, وہ ادھر بھی گیا ہے جناب, ہاتھ ہلا رہا ہے, گاڑی میں سے باہر نکلا ہے, گاڑی میں سے باہر نکل کے وہ ہاتھ ہلا رہا ہے جناب, کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے. اسے لینے والے بھی آئے ہیں, نعرے مارنے والے بھی آئے ہوئے ہیں, ابھی بھی وہ چل کے جا رہا ہے. اور یار خدا را ایک لاٹھی لے دیتے یار 200-250 روپے کی نواز شریف کو, لڑکھڑا کے تو جاتا. شرجیل میمن تھا وہ سندھ والا, اس میں بھی کرپشن ہوئی ہے. ڈاکٹر وہ آسم تھا جو پیٹرولیم کا وزیر تھا ہمارا, اس کو بھی چھوڑ دیا. پتہ نہیں کروڑوں اربوں روپے اس پہ بھی تھے. ان ظالموں کو بھی وہ تو کم سے کم چھڑی تو لے آتے تھے نا. اب میں قانون سے یہ پوچھتا ہوں نا, سندھ والے قانون سے پوچھتا ہوں کون سا قانون تھا, ان کو بھی چھوڑ دیا. اربوں خربوں روپے ان پہ کرپشن تھی. وزیر پیٹرولیم پہ بھی وہ جو سابقہ پیپل پارٹی والا تھا ڈاکٹر آسم, اس پہ بھی ساری کرپشن تھی. وہ سارے یار کدھر گئے؟ قانون میرے بھائی ہمارے لیے, قانون اس کے لیے جو 2 وقت کی حلال کی روٹی کماتا ہے. میں آج آپ کو یہ مزے کی بات بتاتا ہوں, جو چرس پاؤڈر جواریوں کا کام کرتے ہیں, جو اسمگلنگ کا کام کرتے ہیں, جو حرام کا کھاتے ہیں, قانون ان کے لیے ہے ہی نہیں. میں اپنے دل کی بات کر رہا ہوں, مجھے کسی نے کچھ نہیں کہا. میں نے کہا نا جو اوپر سے بات آتی ہے نا, جو اللہ کی طرف سے بات آتی ہے وہ اندر تحریر آ جاتی ہے. قانون نے 2 وقت کی جو روٹی ہے بیچارہ کماتا ہے نا, اس کو پکڑو کدھر آ رہا ہے کدھر جا رہا ہے, مزدور آدمی کو پکڑ لیا, اس سے جو 500-700-800 وہ بھی لے لیا. یہ قانون ہے. قانون اس کے لیے نہیں ہے. جو چرس پاؤڈر میں پکڑے جاتے ہیں وہ دیتے ہیں 10-20 ہزار, ادھر ہی تھانے سے باہر آ جاتے ہیں. عدالتوں تک تو نہیں تو خان صاحب نے کہا تھا 2 نہیں ایک پاکستان, مطلب امیر اور غریب کے لیے ایک قانون ہوگا. تو یہ قانون کس طرح بدلے گا؟ تو آپ کو کیا امید ہے کہ خان صاحب اس قانون کو کر دیں گے؟ قانون بدل جائے گا جی قیامت والے دن, جب سور پھونکا جائے گا, پہاڑ ختم ہو جائیں گے, آسمان پھٹ جائے گا, سمندر خشک ہو جائیں گے, قانون پھر ادھر ہی بدلے گا. ہمیں مجھے تو کوئی امید ہی نظر نہیں آتی. یا آوڑے کا آوڑے ہی وگڑا ہوا ہے. 2 بزرگ ہوتے نا تو پرانے دور میں ایک بات کرتے تھے, یار مینو تو لگتا ہے یہ دال کالی ہے. دعا آج میں کہنا وا یہ دال نہیں کال, یہ دال کچھ کالا نہیں, ساری دال ہی کالی ہے. وہ کہنا تھا نا یار کچھ مینو کالا نظر آ رہا ہے. بھائی سانو تو سارا ہی کالا نظر آ رہا ہے, سفید والی تو کوئی بات ہی نہیں ہے. یہاں پہ ہر بندہ اپنی کتی پہ لگا ہوا ہے, اسے نہ جائز دیکھ رہا ہے نہ جائز دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے جی, بس پیسہ اکٹھا کرو. اداروں میں بھی کرپشن ہو رہی ہے. ایک سیکرٹری پکڑا جاتا ہے, اس کے باتھ روم کی فلش کی ٹائلوں میں سے بھی اتنا پیسہ نکل رہا ہوتا ہے. اس کی کچن کی ٹائلوں میں سے بھی, بیڈ کے نیچے سے بھی اربوں خربوں روپے نکل رہے ہیں. 5-5 ہزار والی کاپیاں نکل رہی ہیں. ہمارے کاروبار کا بیڑا غرق ہو گیا ہے. میں آپ کو انٹرویو دے رہا ہوں, میرے خیال ہے 10-15-12 منٹ ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے, ابھی تک کوئی کسٹمر نہیں آیا کہ میں انٹرویو چھوڑوں اور کسٹمر کو ڈیل کروں. اس سے بڑی بدبختی کیا کہ کام کاج ختم ہو گیا. افراتفری ملک کے اندر, کوئی رہی کوئی کسر ہے جناب وہ اپنے جناب فضل الرحمان صاحب نے نکال دی ہے. جلسے کر کے سڑکیں بند کر دی ہیں. اب پھر دوبارہ APC بلا رہا ہے, آؤ جاؤ میرے بھائیو دوبارہ حلوے کے لیے آ جاؤ. پھر انہوں نے اکٹھے ہو جانا ہے. میرے خیال میں اس کے دھرنے کا فائدہ تو اس کو ہو گیا نواز شریف کو جناب. وہ منٹ لا کے باہر چلا گیا جناب. مولانا صاحب نے تھی بات ٹنگ 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 کرتے رہے نے, اور ٹنگ 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 کرتا باہر چلا گیا جناب. اتنے بیٹھے نے نون لیگ آئے ساڈا لیڈر آزاد ہو گیا. اب یہ کیوں نہیں کہتے کہ عدالتیں بکی ہوئی ہیں؟ اب انہوں نے کیوں نہیں کہا کہ جج بکے ہوئے ہیں؟ اب فیصلہ ان کے حق میں آ گیا نا. یہ نون لیگ والوں کی بیماری ہے اور یہ پیپل پارٹی والوں کی. ان کے حق میں فیصلہ آ جائے تو یہ لڈیاں ڈالتے ہیں, لڈی ہے جمالو پاؤ, لڈی ہے جمالو. ٹھیک ہو گیا. جب ان کے خلاف فیصلہ آتا ہے روتے ہائے ہائے کی ہو گیا, مر گیا, اسی لٹ گیا, قانون وک گیا ہے. سب میرے بھائی ٹوپی ڈرامہ ہے. ملک کے لیے کوئی بھی مخلص نہیں ہے. ایک عمران خان آیا ہے, ٹھیک ہے جی, اس کو بھائی اللہ تعالیٰ ہدایت دے, ہمارے لیے کام کر رہا ہے. باقی پارٹی کو چاہیے اس کا ساتھ دے, اس کا کام کریں, اس ساتھ مل کے ملک کے لیے کریں. فوج کا ساتھ دے, آرمی کا ساتھ دے میرے بھائی, تبھی ہوگا. جب تک ہمارے دل کے اندر منافقتیں ہیں میرے بھائی ہمارا کچھ بھی نہیں جائے گا. لہٰذا ہمیں مل بانٹ کے ایک ہوں گے تب یہ پاکستان کا کچھ ہوگا اور ہمارا کچھ بنے گا. باقی ہمارا اللہ حامی و ناصر ہے.